ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے دن ہم نے صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور پھر کرماڑ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ آج مجھے وہاں محبت کی انوکھی داستان کے دونوں کرداروں کی خوشبو بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ استاد عمر دراز اپنے ایک دوست کو بھی مددگار کے طور پر ساتھ لے آیا تھا۔ گھی کے کنستر سے بنایا گیا ہدف، جس کی حیت بالکل درمیانی جسامت کے آدمی جتنی تھی، اس پر سفید کاغذ چسپاں کیا گیا تھا۔ ہدف ہم نے پہاڑی کی جڑ میں گاڑا اور اس کے ساتھ ایک گہرے گڑھے میں اپنے ساتھ لانے والے آدمی کو بھی بٹھا دیا۔ اس کا کام ہمیں گولی لگنے کی جگہ اشارے سے بتانا تھا اور پھر گولی سے بننے والے سوراخ پر گوند سے ایک چھوٹا سا کاغذ چپکانا تھا، کیونکہ ہم ہر گولی کے بعد ہدف کو قریب سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم 500 میٹر کے فاصلے پر پہنچ کر فائر کرنے لگے۔ اس دوران استاد عمر دراز اپنی رات کی گفتگو کو عملی طور پر بروئے کار لانے کے بارے میں بتاتا رہا۔ 500 میٹر سے کامیاب فائر کے بعد ہم 600 میٹر پر چلے گئے۔ اسی طرح فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے آخر ہم 900 میٹر سے فائر کر رہے تھے۔ پہلی دونوں گولیوں میں میں ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکا تھا۔ استاد عمر دراز نے کہا، دیکھو بیٹے، ڈریگن آف رائفل سے 1000 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور تم 900 میٹر کے فاصلے پر ناکام رہے ہو۔ وجہ معلوم ہے؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کی بات جاری رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کی رکھی کہ شاید تم غور کر لوگے، مگر تم نے توجہ نہ دی، اور جانتے ہو جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم پہلی دفعہ ڈریگن آف رائفل سے فائر کر رہے ہو اور یہ عام سنائپر رائفل کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے۔ اس وجہ سے عام سنائپر رائفل کے برعکس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے اور لاشعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرفت سخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ وقت آئیڈیل فائر کرنے کے لیے موزوں ہے۔ میں نے کہا، سر ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں ہدف موزوں وقت میں آئے۔ بولے، دیکھو، پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں۔ مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ، رائفل کے فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو میں کر لوں گا سر، مگر دھوپ سے کیسے بچوں؟ بولے، دھوپ سے بچاؤ ممکن نہیں، پر ہدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ بولے، اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، قریباً 8 سے 10 انچ اونچا اور 6 انچ چوڑا۔ گڈ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سوال جڑ دیا، اور سر کو نکال کر اوپری دھڑ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، قریباً 2 فٹ لمبا اور 18 سے 20 انچ چوڑا، بازو شامل نہیں ہے۔ وہ بولے، تو بس سر کی بجائے چھاتی میں گولی مارو۔ سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے تب بھی اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اور حفظ ما تقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامیابی سے ہدف کی چھاتی میں ماری۔ استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ بولے، دیکھا، بس اتنی سی بات تھی، بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا، جی سر۔ حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی، میں کئی سالوں سے سنائپر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، مگر ایسا کہنا استاد کی بے ادبی ہوتا۔ اچھا، کھانا کھانے چلتے ہیں، استاد نے کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اسی جگہ پہنچ کر فائر کی مشق کرنے لگے۔ شام کی اذان کے ساتھ ہم نے مشق ختم کی اور گھر لوٹ آئے۔ رات گئے تک استاد عمر دراز مجھے اپنے واقعات ایسے انداز میں سناتا رہا جن میں فائر کی باریکیوں اور موقع محل کی مناسبت سے ایک سنائپر کی ترجیحات واضح ہوتی۔ اگلے دن بھی ہم دوپہر تک مشق کرتے رہے۔ اس کے بعد میں استاد عمر دراز سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ ثوابی کی حدود تک اندیکھے یوسف خان کی پرچھائیاں میری سوچ میں سرگردہ رہیں۔ اپنی یونٹ میں پہنچ کر میں اس کہانی کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کورس کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یوں بھی اس ظالم دنیا میں جانے کتنے یوسف خان اور کتنی شیربانو سماج کے اندھے قانون کی بلی چڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی سخت جان ہر آزمائش عبور کر کے اپنی محبت کے قریب پہنچ گیا تو مقدر نے اسے اوندھے منہ گرا دیا۔ سوموار کو میں نے پہلی مشق ہی میں 1300 میٹر کے فاصلے سے ساری گولیاں ہدف پر ہٹ کی۔ ہم ہیوی سنائپر رائفل سے فائر کر رہے تھے، اور اسی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم میں سے 2 سنائپرز نے امریکہ میں جانا تھا۔ اس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے۔ صوبیدار تصور صاحب نے مجھے خصوصی شاباش دی۔ باقی کا دن بھی میرا فائر سب سے نمایاں رہا۔
استاد عمر دراز کی معیت میں گزرے 2 دن میرے لیے بہت مفید رہے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا جس میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال پہلے بھرتی ہوا تھا، 3 مرتبہ مشن پر سرحد پار جا چکا تھا، بڑا ہنسمکھ اور پرمزاح بندہ تھا، لیکن ہنسمکھ اور پرمزاح وہ صرف اپنے دوستوں کے لیے تھا، دشمن کے لیے وہ خالص پٹھان تھا۔ گٹھا ہوا جسم، درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نئے نقش رکھنے والا یہ پٹھان بہت محنتی اور اچھا نشانے باز تھا۔ اس کا تعلق مردان سے تھا۔ میں ہدف پر صرف ایک گولی اس سے زیادہ مار سکا تھا۔ اس نے خوش دلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارکباد دی تھی۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں گزرا۔ 2 ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس دوران پاسپورٹ بھی بنے، ویزا بھی لگا اور پھر ہم جانے کے لیے تیار ہوئے۔ روانگی سے 3-4 دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2-3 دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے اور پھر ایک دن ہم جہاز میں بیٹھے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا۔ امریکہ میں 35 ممالک سے سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف 1 سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنائپرز بھی تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنائپرز آئے تھے، دونوں ہندو تھے۔ ایک کا نام شری کانت اور دوسرے کا راجپال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ توز نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی اور انصرامی کارروائیوں کی نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلبہ سول سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ طلبہ کی تعداد 76 تھی جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلبہ تھے جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہنسلی اور لیفٹیننٹ کیٹ واٹسن تھیں، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران اور انڈونیشیا سے بھی 2 سنائپرز آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 2 سنائپرز افغانستان سے بھی آئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنائپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ گو میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑھی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارف ہی میں گزر گیا تھا۔ گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جاتا، البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی۔ خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان قریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دے۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیوپولڈ سائٹ کے بارے میں پڑھانے لگا۔ گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شد بدھ تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک بھی ایسی کہ جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھی۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکائے اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، "It's very difficult to arrange any translator today. However, I will try my best tomorrow." یعنی آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ ہندو سنائپر شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، "پڑھ لکھ کر آنا تھا نا۔" یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی، اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو بولنے کی حد تک قریباً ایک جیسی ہیں، البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے۔ میں نے ترکی بترکی کہا، "میرا خیال ہے ہم PhD کرنے نہیں آئے۔" گورے انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آئی تھی، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سبق شروع کر دیا۔ "Okay guys, we are learning about deflection." ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا، ورنہ سردار خان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان باہر سے اور اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا۔ بھارتیوں سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیریڈ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے۔
कुछ लोगों ने सिगरेट सुलगा लिए थे और चंद एक वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मैं और सरदार बाकी लोगों से थोड़ा सा हटकर खड़े हो गए। मैं उसे इंस्ट्रक्टर की बताई हुई खास बातों से आगाह करने लगा। उसी वक्त सुनहरी बालों वाली खूबसूरत जेनिफर हमारे करीब आई। हाय, आई एम जेनिफर। उसने बेतकल्लुफी से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर वो अपना नाम न बताती तब भी मुझे उसका नाम याद था, बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को उसका नाम अजबर हो गया होगा, और उसकी वजह उसके अलावा कोई नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तारुफ तो हो चुका है कैप्टन जेनिफर हिंसले। ओह, मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा ही नाम याद रह गया होगा। वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोली। वो एक अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की नहीं थी कि अपनी खूबसूरती न जताती। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में भी ऐसा कह सकती हो। वो दिलचस्पी से बोली, और तुम? मैंने कहा, मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। उसने शोखी से कहा, अच्छा, ये साथ वाले साहब को नाम लेकर बुलाएं। उसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले काले रंग के सूरन मिंग से था। मिस्टर सूरन, तुम्हारा 1 मिनट जाया कर सकता हूँ? मैंने सूरन को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बखेरता हमारे करीब आ गया। तुम्हारा नाम सूरन मिंग ही है ना? मैंने उससे मुसाफा करते हुए खुश इखलाकी से पूछा। जी जी बिल्कुल। उसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए अस्पात में सर हिलाया। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को याद रह जाए। उसका इशारा वाज़े तौर पर जेनिफर की तरफ था। ये वॉशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सूरन मिंग की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहकहा लगाकर मुझे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे किया, जहां से अमेरिकन सार्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, इसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भला रेगन वॉच भी कोई नाम है? और वो जो सिगरेट पी रहा है? जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। मैंने कहा, वो बेचारा इसराइली। अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी उन्हें क्लार्क नाम रखने का मशवरा न देता। जेनिफर ने काले बालों वाली इसराइली दोशीजा की जानिब इशारा किया। तो उस इसराइली दोशीजा का क्या नाम रखते? उस इसराइली लड़की को 2 भारतीयों ने घेरा हुआ था। यूं भी यहूद और हनूद की आपस में गाड़ी छनती है, और इस दोस्ती को तकवीत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा। बहरहाल स्कारलेट न रखता। बोली, तो क्या रखते? मैंने कहा, केट ठीक था, बेशक उसके बाप का नाम वॉटसन न होता। मैंने जेनिफर की अमेरिकन साथी केट वॉटसन का नाम दोहराया। बोली, आई एम इम्प्रेस्ड। उसकी मुस्कुराहट में हैरानी थी। मैंने कहा, और मैं एंड्रिया बर्टन से। मैंने दूसरी इसराइली दोशीजा की तरफ इशारा किया, जिसका मुख्तसर लिबास दावत नजारा दे रहा था। क्या खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया है। जेनिफर मानी खेज अंदाज में बोली, अगर तुम्हें वो उस लिबास में अच्छी लग रही है तो मेरे पास उससे भी अच्छा लिबास मौजूद है। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, तुम जीन्स में ही बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा था। सूरन मिंग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाजा लगाया। जहां तक मैं समझा हूँ, अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। मैंने इस बात में सर हिलाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सूरन मिंग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस इन 2 इंडियन के नाम याद रह गए हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका है। मैंने कहा, तुम शायद श्रीकांत और राजपाल की बात कर रहे हो। बोला, ये ले मिस अमेरिका। भाई को उनके नाम भी याद हैं। जेनिफर को शायद महसूस हुआ था कि सूरन मिंग को उसका नाम नहीं आता, तो वो बोली, मेरा नाम जेनिफर है। शुक्रिया मिस जेनिफर, अब कम से कम तुम्हारा नाम मुझे नहीं भूलेगा। तुम बेशक हमारी वापसी के बाद फोन करके भी मेरा इम्तिहान ले सकती हो, बल्कि रोजाना इम्तिहान लेती रहा करना। इस बहाने हम भी ये खूबसूरत और रसीली आवाज सुन लिया करेंगे। उसकी बात पर जेनिफर ने एक खूबसूरत सा कहकहा उछाला, और इससे पहले कि हम में से मजीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया। अगला पीरियड शुरू हो गया था। क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जेनिफर पूछने लगी, अब अपना तारुफ भी करवा दें। मैंने कहा, मेरा नाम जीशान है और मेरे साथी का नाम सरदार खान है। मैंने सरदार खान की तरफ इशारा किया, जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहा था। जीशान। उसने अजीब से तलफ्फुज से मेरा नाम लिया। मैंने कहा, बस ऐसा ही कुछ कह लिया करो। मुझ में अपने नाम की मजीद मिट्टी पलीद करवाने का हौसला नहीं था। उससे कुछ बाइद नहीं था कि तलफ्फुज ठीक करते करते अगली मर्तबा जाने क्या कह देती। उसने शोख नजरों से मेरी जानिब देखा। अगर मैं तुम्हें सिर्फ जी कह लिया करूं तो बदले में तुम भी मुझे जेनी कह लेना। मैंने कहका लगाया, नहीं, मैं सिर्फ जी कहूंगा। जी। वो आंखें मीचते हुए दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराई और कहा, डन। मैंने कहा, यह भी बता दूं कि जी हमारे यहाँ खुद से ज्यादा मर्तबे वाले शख्स को असबाती जवाब देने के लिए कहा जाता है। वो बेसाख्ता हंसी। वैसे मैं तुमसे सीनियर तो हूं ना, आखिर को कैप्टन हूं। और मैं भी जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर इंस्ट्रक्टर की जानिब मुतवज्जे हो गया। जेनिफर मेरे और सरदार के दरमियान ही बैठ गई थी। 3 पीरियड्स के बाद आधा घंटा टी ब्रेक करने के लिए मिला। मेस नजदीक ही था। मेरे और सरदार के अलावा बस चंद आदमियों ने चाय या कॉफी के मग को हाथ लगाया था। अक्सरियत ने उम्मुल खबाइस का जाम थामने में दिलचस्पी ली थी। जेनिफर ने भी हमें कंपनी देने के लिए कॉफी पीना पसंद किया था। दौरान गुफ्तगू वो पूछने लगी, मिस्टर जी, पहले पीरियड में तुम उस इंडियन से क्यों तल्ख हो रहे थे? जेनी का इशारा श्रीकांत की तरफ था। मैंने कहा, वो हमारी तालीम पर फप्ती कस रहा था। उसने हैरानी से पूछा, अंग्रेजी न जानने से तालीम का क्या ताल्लुक? मैंने कहा, ये बात कम से कम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती।
बोली मैं समझना भी नहीं चाहती, मुझे तो बस यादाश्त बेहतर करने के तरीके बताओ। मैंने कहा एक शर्त पर। वो मानी खेज लहजे में बोली शर्त सुने बगैर कम से कम किसी खूबसूरत लड़की को हाँ नहीं करना चाहिए। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है, बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो, यादाश्त बेहतर करने के तरीके मैं बता दूंगा। जवाबन उसका मुतरन्नम कहकहा गूंजा। उसी वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जहां मुस्लिम ने लड़की देखी वहीं राल टिपकानी शुरू कर दी। ये बात उसने हिंदी में कही थी। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया सही कहा महाराज, और इसी वजह से तो तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस लेते हो। वो बोला तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा जाहिर कर रहा था कि उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। मैं इत्मीनान से बोला नहीं, तुम अपनी हद उबूर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना जरूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो गई है। जेनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। इस दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीनें उड़सने लगा। गो उसने जबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले खुद ब खुद समझ गए थे। जेनी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। मिस्टर खान प्लीज। वो उर्दू ही में जेनी से मुखातिब हुआ। इस खंजीर के बच्चे को जबानी बात समझ में नहीं आता। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठाया और कहा सरदार तुम बैठो, मैंने इन्हें इनकी जबान में समझा दिया है। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए वहां से थोड़ी दूर पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। जेनिफर बोली जी तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? मैंने कहा तुम लोग रशियन और चाइनीज के खिलाफ क्यों हो? बोली ओके छोड़ो, तुम शायद नहीं बताना चाहते। मैंने संजीदा लहजे में कहा मैंने बता तो दिया। वो बोली ओके। रूखे लहजे में कहते हुए वो वहां से उठ गई थी। यकीनन उसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया था। मैं भी उसे मनाने की बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जे हो गया। यार सरदार खुद पर काबू पाया करो, हम मैदान जंग में या बॉर्डर पर नहीं हैं कि तुम फौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। बोला इन खंजीरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। मैंने कहा तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जगह भी तो देखी जाती है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमें वापस भी भेजा जा सकता है। कितना दुख होगा हमारे सीनियर्स को। मालूम भी है हमें यहाँ भेजने के लिए कितनी रकम खर्च हुई है। वो बोला माजरत खां हूँ जीशान भाई, आइंदा ख्याल रखूंगा। मैंने कहा ट्रेनिंग के मैदान में इन्हें नीचा दिखाकर हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। सरदार खान ने पुरअज़्म होकर कहा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा चलें, ब्रेक खत्म होने वाली है। लोगों को क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर मैं खड़ा हो गया। सरदार ने भी अस्बात में सर हिलाते हुए मेरी तकलीद की। टी ब्रेक के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक पीरियड पढ़ाकर हमें ये कहकर छुट्टी दे दी कि अगले दिन हर स्नाइपर अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म में होगा। शाम को कोई क्लास वगैरह नहीं थी। हम दोनों ट्रैक सूट डालकर पीटी ग्राउंड में चले गए। बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ था। 400 मीटर के ट्रैक पर 20 चक्कर लगाने के बाद हम दोनों जिम में घुस गए थे। एक अच्छे स्नाइपर के लिए जिस्मानी और जहनी दोनों लिहाज से सेहतमंद होना जरूरी होता है। उसके साथ उसमें बला की कुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए। सरदार खान की तरह जोशीले स्नाइपर ज्यादा देर अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं सकते, क्योंकि दौरान मिशन ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां जिल्लत आमेज बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। अपने साथी को आंखों के सामने मरता देखकर दम साध कर लेटना पड़ता है। उसके कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए सख्त होने के बावजूद उसे छोड़ देना पड़ता है। और फिर भूख प्यास का तो स्नाइपर के साथ जन्म जन्म का साथ है। ये ऐसी बातें हैं कि स्नाइपर की ट्रेनिंग की शुरुआत के साथ उस्ताद अपने शागिर्दों के जहन में डालना शुरू कर देते हैं, मगर वक्त पड़ने पर बहुत कम स्नाइपर्स इन बातों पर पूरा उतरते हैं। हम जिम से बाहर निकले तो सूरज गुरूब होने वाला था। कमरे में जाकर हमने नीम गर्म पानी से गुस्ल किया और कपड़े बदल कर शाम की नमाज वहीं कमरे में पढ़ ली। रात को डाइनिंग टेबल पर एक बार फिर तमाम से मुलाकात हुई। जेनिफर मुझे श्रीकांत के साथ घूमती नजर आई, मगर मेरे लिए ये बात किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। यूं भी मैं यूसुफ हसानी नहीं था कि वो मेरे अतराफ में घूमती फिरती। इतनी गपशप भी उसने जाने किस लिए कर ली थी। सबसे बढ़कर मैं खुद भी उसके साथ ताल्लुक रखने के हक में नहीं था कि किसी लड़की की कुर्बत में मुझसे कोई गलत काम भी हो सकता था, और फिर लड़की भी जेनिफर जैसी जो लाखों में एक हो। सबसे बढ़कर उस वक्त मैं पाक आर्मी की नुमाइंदगी कर रहा था। गो इस इलाके में औरत की कुर्बत को गलत नहीं समझा जाता, मगर मेरा दीन और माशरा तो उस ताल्लुक को बुरा गर्दानता है, और मेरे लिए यही काफी था। डाइनिंग टेबल पर हराम और हलाल हर किस्म की खुराक दस्तयाब थी। हलाल खाने वालों के लिए बर्तन तक अलहदा दस्तयाब थे। हलाल खाने में सब्जी, चावल और चिकन की डिश थी, जबकि दूसरों के लिए जो कुछ पका था ना तो हम उन डिशों से वाकिफ थे और ना वाकफियत का कोई शौक था। इसलिए हम अपने खाने की जानिब मुतवज्जे रहे। हम वहाँ पर 10 मुसलमान थे। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हम सारे मुस्लिम खाने की टेबल पर इकट्ठे हो गए थे। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुस्लिम चाहे किसी भी कौम, इलाके या मुल्क से ताल्लुक रखते हों, खुदा, रसूल, कुरान की एक अनदेखी डोर उन्हें आपस में बांधे रखती है। खाने के दौरान एक बार फिर तारुफ का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे ज्यादा मसला सरदार खान के लिए था कि उसे उर्दू और पश्तो के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। उसके लिए मुझे ही मुतरजम के फराइज अंजाम देने पड़ते।
کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جینیفر بھی مجھے اکیلی ہی ایک سپورٹس کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی، شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ یوں بھی اس عمر تک امریکن لڑکیاں درجنوں بوائے فرینڈ بھگتا چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک LED موجود تھا، مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنائپنگ کے متعلق کتابوں اور سنائپرز فلموں کے ساتھ تھی۔ ایک شیلف میں سنائپنگ کے متعلق مختلف کتابیں موجود تھیں، کچھ سنائپرز رائفلز کے متعلق تھیں اور کچھ مختلف سنائپرز کے تجربات کے بارے میں۔ کمرے میں ایک کمپیوٹر اور درجنوں CDs بھی موجود تھیں۔ ہم سنائپر کی زندگی کے متعلق ایک معلوماتی فلم لگا کر دیکھنے لگے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک امریکن سپاہی پاکستانی سپاہی سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت بہتر ہے اور جدید سہولیات کو بروئے کار لا کر کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سنائپر کورس کے لیے آتے تھے تو ٹریننگ میدان کے علاوہ ہم تمام کے رہائشی کمروں میں بھی انہوں نے ایسی سہولیات مہیا کر دی تھیں کہ ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت بھی سنائپنگ کے متعلق کافی کچھ سیکھ سکتے تھے۔ کوئی بھی انسان کبھی اپنے فن میں کامل نہیں ہوتا اور کوئی بھی عقل مند زندگی کے کسی مرحلے پر یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا کہ ابھی اسے سب کچھ معلوم ہے۔ بقول سقراط، سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار خان کو کہا، آج کے بعد ہم پشتو میں گفتگو کریں گے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتو سیکھنے کا شوق ہے اور اب ایک خان صاحب کی صحبت میسر آ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاکید کی تھی۔ اس نے پوچھا، استاد عمر دراز؟ میں نے کہا، ہاں، استاد عمر دراز۔ میں نے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتا دیا۔ سردار بولا، بڑے خوش قسمت ہو یار، میں بھی کہوں ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ تو ہے۔ ویسے پشتو سیکھنا کسی فارغ وقت کے لیے موخر کر دیتے تو ٹھیک تھا، کہیں سنائپر ٹریننگ سے ہی نہ ہاتھ دھو بیٹھوں۔ میں مزاحیہ لہجے میں بولا، فکر ماں کو مڑا، اور وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اگلے دن ہم پاک آرمی کی یونیفارم پہن کر گئے تھے، تمام اپنے اپنے ملک کی یونیفارم میں تھے۔ پریڈ شروع ہوئی تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص سردار خان اور میرے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ترجمان تھا۔ انسٹرکٹر کی کئی ہوئی باتیں وہ سردار کے سامنے دہراتا گیا۔ بریک ٹائم میں سردار کے ساتھ کھڑا ٹوٹی پھوٹی پشتو بولتے ہوئے اسے ہنسا رہا تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پیچھے جینیفر کی شوخ آواز سنائی دی۔ وہ سورن منگ سے مخاطب تھی۔ ویسے نام یاد رکھنا وقت کا ضیاع ہی ہے سورن صاحب، اب دیکھو نا تمام کی چھاتیوں پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، نام پڑھ لو، یوں ہی دماغ کھپانے کا فائدہ۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر میں اس کی بات پر توجہ دیے بغیر سردار سے محو گفتگو رہا۔ اس دن بھی ہمیں 4 پیریڈز پڑھائی کرنا تھی۔ سپہر کو ہم ٹریک پر دوڑ رہے تھے کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کلارک اور ڈونلڈ پاسکو تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ڈونلڈ پاسکو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ یہودی مجھے کافی دفعہ شری کانت پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ ان کی ایسی کی تیسی۔ سردار خان نے اپنی رفتار تیز کرنا چاہی، مگر میں نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ انہوں نے اس رفتار سے ٹریک کے 1 یا 2 چکر لگانے ہیں بھولے بادشاہ، اور ہم نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ پورا کرنا ہے۔ سردار خان کی پٹھانی حس بیدار ہو گئی تھی۔ بولا، میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی پورا کروں گا اور انہیں آگے بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ میں نے کہا، یار دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھو، سنائپر کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھا بجھا کر ان کا پیچھا کرنے سے روک دیا، اور اگلے ہی چکر میں وہ دونوں ٹریک سے اتر کر جم کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا، دیکھ لیا، بس یہی ان کی پریکٹس تھی۔ سردار کا غصہ اب تک نہیں اترا تھا۔ بولا، وہ ہمیں چڑھا رہے تھے ذیشان۔ میں نے کہا، تو چڑھاتے رہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے چڑھنے کی، یہ کوئی مقابلہ تو تھا نہیں۔ وہ بولا، تمہارا تو ہر بات میں علیحدہ فلسفہ ہوتا ہے، کل اس خوبصورت لڑکی کو بھی خفا کر دیا تھا، اب وہ ہندوؤں کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، تمہیں اس کے خفا ہونے کا بھی غم ہے یا اس کے ہندوؤں کے ساتھ گھومنے پر؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اس کے بھارتیوں کے ساتھ گھومنے پر۔ مطلب اسے کہہ دوں کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ نہ گھوما کرے، کیونکہ میرے خان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ خود کو اکیلا سمجھتی ہے تو سردار خان اس کا اکیلا پن دور کر سکتا ہے۔ وہ جھٹ بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چنارے بیگم میری جان کو آ جائے گی۔ میں نے کہا، میری باجی کو کیا پتا ہے کہ اس کا شوہر امریکہ میں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ بولا، وہ مجھے سونگ کر بتا دیتی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں نے کہا، یعنی آپ کے خیالات اتنے بدبودار ہیں کہ ان کی بو ہماری بہن فوراً سونگ لیتی ہے۔ وہ بولا، یار مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو، میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ جواباً میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا کہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہمارا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسی وقت ہم نے جینیفر کو آتے دیکھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن بھی اس کے ہمراہ تھی۔ دونوں نے چست پاجامے پہنے ہوئے تھے، بالائی لباس بھی فقط بلاؤز پر مشتمل تھا، مگر یہ پاکستان تو تھا نہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی، وہاں کی عورتوں کے نزدیک تو وہ ایک مکمل لباس تھا۔ سردار خان نے ناک بھوں چڑھائی اور بولا، بے حیا عورتیں۔
میں نے کہا دیکھ لو تم مجھے ان سے دوستی کا مشورہ دے رہے تھے۔ میں نے سردار کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ بولا وہ کیا کہتے ہیں جنگ اور محبت میں ہر کام جائز ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس سے محبت کون کرتا ہے؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا محبت نہ صحیح، اس بھارتیوں کے بچے سے جنگ تو ہے نا۔ میں نے کہا سردار جانتے ہو تمہاری باتوں سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ بولا کیا؟ یہی کہ تم خالص اور کھرے پٹھان ہو۔ وہ خفت سے بولا ذیشان بھائی طنز کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو اور کیا کروں، تم نے اس کے علاوہ مجھے کسی قابل چھوڑا ہی نہیں۔ وہ دیکھو کافر کے بچے بھی پہنچ گئے۔ سردار خان نے دور سے آتے ہوئے شری کانت اور راجپال کو دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائیں یار۔ سردار کو کہہ کر میں امریکن تتلیوں کو گھورنے لگا جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سے بھی ایک قدم آگے کا لباس زیبتن کیے ہم سے 30-35 میٹر آگے دوڑ رہی تھیں۔ ان کے پاجامے جسم کا اصل رنگ چھپانے کے علاوہ کسی عضو کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ آج کل تو خیر سے پاکستان میں بھی اس طرح کی سکن ٹائٹ پاجامے کا عام رواج ہے، بلکہ ہمارے لبرل ہم وطنوں کا پسندیدہ لباس یہی ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں ہماری طرح جاگنگ ہی کر رہی تھیں، اس لیے ہمارے بیچ فاصلہ برقرار تھا۔ شری کانت اور راجپال ٹریک کے کنارے کھڑے ہو کر ان کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کے قریب پہنچی وہ ان کے ساتھ قدم ملا کر دوڑنے لگے۔ ہمارا 20واں چکر مکمل ہو گیا تھا، اس لیے ہم جم کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں بھی شوخ جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے جم میں داخل ہوئے۔ شری کانت نے ہمیں دیکھ کر مانی خیز لہجے میں پوچھا کیا حال ہے ساتھیو؟ وہ گویا ہمیں یہ جتا رہا تھا کہ اس نے جینیفر کو ہم سے چھین لیا ہے۔ سردار کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے مسکرا کر کہا آج کل سے کچھ بہتر ہے کہ یہ بلا سر سے ٹل گئی ہے۔ شری کانت نے طنزیہ لہجے میں کہا اتنی خوبصورت لڑکی کو بلا کہنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ میں سادگی سے بولا اب مجھے اس کے ذائقے کا کیا پتا، میں نے چکھا تھوڑی ہے اسے۔ یوں بھی ہم مسلمانوں کا مزاج اس بارے میں مختلف ہوتا ہے، ہم کسی کے بچے ہوئے یا پھینکے ہوئے مال کو منہ نہیں لگاتے۔ شری کانت نے مصنوعی قہقہہ لگایا اور بولا اسے کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ میں نے بھی قہقہہ لگا کر اس کا ساتھ دیا۔ اسی وقت جینیفر نے راجپال سے ہم دونوں کی گفتگو کا مطلب پوچھا۔ جواباً راجپال نے بغیر لگی لپٹی رکھے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی بات سنتے ہی جینیفر لال بھپکا ہو کر میرے پاس آئی۔ وہ گالی بکنے لگی تھی مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گئی اور لمحہ بھر مجھے گھورنے کے بعد بگڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی تمہاری گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے میں نے تمہیں کوئی بات نہیں کی کیپٹن، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ بولی مسٹر کانٹ کو تو کی ہے نا، اس نے شری کانت کے نام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں نے کہا نہیں۔ شری کانت نے ہمارا حال پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ کل سے بہتر ہے، باقی وہ خود تمہاری ذات کو گفتگو میں گھسیٹ رہا تھا تو میرا جواب دینا تو بنتا تھا نا۔ وہ بولی مسٹر زی اپنی حد میں رہو۔ میں نے کہا کیپٹن جینیفر ہنسلے میرا نام راجہ ذیشان حیدر ہے، اگر نام لینا نہیں آتا تو پلیز مجھے مخاطب نہ کرو۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ ایکسرسائز مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اینی پرابلم فرینڈ؟ سارجنٹ ریگن واچ ہم سے تھوڑی دور ایکسرسائز کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان تلخ کلامی سن کر اس نے میرے نزدیک آ کر پوچھا۔ میں نے کہا نہیں شکریہ دوست، کیپٹن جینیفر ہنسلے کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اوکے کہہ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ریگن واچ کے واپس مڑتے ہی سردار نے پوچھا یہ کیوں غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی؟ میں نے شرارت سے کہا کہہ رہی تھی تمہارا ساتھی سردار خان اسے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا اب اتنا بھی پٹھان نہیں ہوں یار۔ میں نے کہا کیوں پٹھان ہونا کون سی بری بات ہے؟ وہ بولا تم لوگ پٹھان لوگوں کو ایسے سمجھتے ہو۔ میں نے کہا بالکل غلط، یہ کس نے کہا کہ پٹھان ایسے ویسے ہوتے ہیں؟ پٹھان تو غیرت، جرت اور بہادری کا دوسرا نام ہے۔ البتہ انہیں سادہ کہا جا سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات چھپا نہیں سکتے اور جذبات میں ذرا جلدی آ جاتے ہیں۔ وہ بولا اصل بات بتاؤ، مجھے ڈرخانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کہا کمرے میں بتاؤں گا، یہاں دشمن سن رہے ہیں، اور میں پش اپ نکالنے لگا۔ راجپال اور شری کانت ٹریک سوٹ کا اپر اتار کر بھونڈے انداز میں اپنے مسلز کی نمائش میں لگے ہوئے تھے، بالکل آج کل کی انڈین فلموں کے ہیروز کی طرح جو سین کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود اپنے مسلز کی نمائش پر بضد نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ فلموں میں تو کیمرہ ٹرک یا ڈمی کے ساتھ یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، جہاں ان دونوں کے پاس کوئی ایسے جسم موجود نہیں تھے کہ وہ کسی امریکی لڑکی کو متاثر کر سکتے۔ خیر یہ میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں کہ لڑکیاں صرف مسل دیکھ کر ہی متاثر ہوتی ہوں، ان کی کوئی دوسری خوبی بھی ان گوریوں کو پسند آ سکتی تھی۔ مشق کے اختتام پر ہم دونوں جم سے باہر آ گئے۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے سردار خان کو جینیفر کے غصے کی بابت بتا دیا۔ وہ بولا ایک بات کہوں ذیشان بھائی، مجھے لگتا ہے یہ گوری تمہاری ذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بھلا وہ کیسے؟ وہ بولا یار سامنے کی بات ہے، وہ کل سے ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہے جن سے تمہیں نفرت ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تم سے الجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا خامخواہ تو نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ چنارے بیگم ہر وقت میرے پیچھے پڑی ہوتی تھی، مجھ سے لڑنا جھگڑنا اس کا آئے روز کا معمول تھا۔ اب دیکھو وہ میری بیوی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب صاف کہو نا، تم مجھے میری بیوی کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے ہو؟ سردار خان ہنس پڑا۔ وہ چنارے بیگم تو نہیں ہے کہ ایسا سخت قدم اٹھائے گی۔ میں نے کہا بھول ہے تمہاری، یہ جنس جسے بیوی کہا جاتا ہے شوہر نام کی مخلوق کے لیے برابر خطرناک ہوتی ہے۔
سردار خان بولا، ویسے ذیشان بھائی مجھے تو چنارے کا غصہ، اس کا لڑنا جھگڑنا، اس کی ضد سب بہت یاد آتا ہے۔ یقین کرو جو پیار محبت اس کے غصے میں ہوتا ہے اس کے لیے پردیس میں ترستا رہتا ہوں۔ میں نے کہا، صحیح، بالکل صحیح کہا، اور میں ٹھنڈا سانس لے کر ماہین کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ یقیناً ساری محبت کرنے والی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں کہ چند منٹ دیر سے گھر لوٹنے پر وہ کس کس طرح کی جرح کرتی ہیں، اور خفا ہو کر یا روٹھ کر بھی وہ اپنے خاوند کا اتنا خیال رکھتی ہیں جتنا خوشی کی حالت میں رکھتی ہیں۔ بغیر کچھ کہے کھانے کے برتن سامنے لا دھرنا، بے توجہی ظاہر کرتے ہوئے بھی مکمل دھیان رکھنا کہ پلیٹ میں سالن ختم تو نہیں ہو گیا یا پانی کا گلاس تو خالی نہیں ہو گیا، بستر پر لیٹتے ہوئے ایسی حرکات کرنا کہ شوہر کو معلوم ہوتا رہے کہ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں، اور شوہر صاحب کے پاس منانے کی گنجائش موجود ہے۔ بظاہر لا تعلقی کا انداز لیے شوہر کی ہر سہولت کا پوری توجہ سے جائزہ لینا، ایسا کوئی مشرقی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ مغرب کے حصے میں یہ محبتیں کہاں، وہاں تو بس ساری محبتوں کا محور ہی مرد و عورت کی جسمانی کشش یا دولت کا حصول ہوتا ہے۔ اگلے دن بریک کے دوران میں اور سردار ایک طرف کھڑے ہو کر لیوپولڈ سائٹ کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جینیفر ہمارے قریب کھڑے جمیل خان اور سکندر علی خان کے ساتھ آ کر گپیں ہانکنے لگی۔ ان دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا، دونوں کلین شیف پٹھان تھے، انگریزی زبان پر انہیں اچھا خاصا عبور تھا۔ جینیفر ان سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گیا۔ سردار کو وہاں سے دور ہونے کی وجہ معلوم نہیں تھی کیونکہ جینیفر کی طرف اس کی پشت تھی۔ البتہ جس جگہ پر جا کر ہم رکے تھے وہاں جاپانی لی زونا اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی زبان میں محو گفتگو تھی جس کا ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دونوں اتنی خوبصورت گفتگو تو نہیں کر رہے تھے کہ تم مجھے اتنی تیزی سے یہاں کھینچ کر لائے ہو۔ سردار طنزیہ انداز میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، خان بھائی، لی زونا کی معصومیت تو دیکھو نا۔ میں نے بچوں کے سے نقش رکھنے والی جاپانی لڑکی کی جانب اسے متوجہ کیا۔ لی زونا اپنے نام میرے منہ سے سن کر چونکی اور مجھے اپنی جانب گھورتا پا کر مسکرا کر ادب دینے کے انداز میں جھک گئی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جھک کر اسے آداب کہا۔ اس کا ساتھی اور سردار میرے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ لی زونا کے معصوم چہرے پر بھی تبسم کھلنے لگا۔ ہائے لی زونا، میں ذیشان اور یہ میرا ساتھی سردار خان ہے۔ میں نے اس کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پرتپاک مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو ذیشان اینڈ تھینک یو سردار۔ اس کا ساتھی بھی ہمیں خوش دلی سے ملا تھا۔ ان سے مسافہ کر کے ہم ان کے ساتھ ہی رک کر گپ شپ کرنے لگے۔ میں نے کنکھیوں سے جینیفر کی جانب دیکھا اور وہ ہماری جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کا رویہ مجھے الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ ہر انسان اپنی خوبصورتی کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میں بھی اچھا خاصا خوبصورت اور پرکشش تھا، مگر وہاں پر ایسے مرد موجود تھے جو مجھ سے خوبصورت اور قداور تھے۔ میں تو شاید ان کے عشر اشیر بھی نہیں تھا۔ درمیانی قد و قامت، رنگت بھی ہلکی سانولی جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا تھا۔ افغانستان سے آنے والے تو دونوں حضرات 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور صحت مند جسم، بلا شبہ مغربی تہذیب میں پلی بڑھی ان عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ساتھی تھے۔ ان دو کے علاوہ بھی وہاں کافی خوبصورت مرد موجود تھے۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود جینیفر کا یوں مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کسی مخصوص عہدے پر براجمان کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کی اپنی جانب مائل ہونے کو کسی سازش کا نام دے دوں۔ اسی طرح کوئی الہڑ دوشیزہ بھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا خوف لاحق ہو۔ گو مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، مگر فی زمانہ اس کا خیال بھی عورتوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ خود مرد کو ایسی کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اپنے تئیں میں یہی کر سکتا تھا کہ اسے نظر انداز کرتا رہوں، اور یہی میں کر رہا تھا۔ شاید یہ دلچسپی کی بجائے نفرت ہو۔ میرے دل میں ایک قابل قبول سوچ لہرائی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی ہوئی اور میں سر جھٹک کر کلاس روم کی طرف بڑھا۔ 3 دن لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھانے کے بعد چوتھے دن ہمیں عملی طور پر فائرنگ رینج پر لے جایا گیا۔ جدید سہولیات سے مزین وہ ایک بہترین فائرنگ رینج تھی۔ جہاں پاکستان میں آؤٹ ڈور فائرنگ رینج میں مختلف فاصلوں پر فائر کرنے کے لیے فائرر کو ہدف سے دور جانا پڑتا ہے اور ہدف ایک جگہ پیوست ہوتے ہیں، وہاں اس کے برعکس حرکتی ہدف لگے ہوئے تھے۔ فائرر کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں پڑتا تھا۔ بٹن دبا کر ہدف کو 25 میٹر سے لے کر 3000 میٹر کے فاصلے تک بآسانی قریب یا دور کیا جا سکتا تھا۔ کلاس کے طلباء کی تعداد کے برابر رینج ماسٹر سنائپر رائفلز دستیاب تھیں۔ تمام سنائپرز کو علیحدہ علیحدہ رائفل ملی۔ ہر ایک نے اپنی رائفل کو خود ہی فائر کر کے درست کیا تھا۔ رہنمائی کے لیے انسٹرکٹرز موجود تھے۔ رینج پر 10 ہدف نصب کیے گئے تھے اور ہر ہدف طاقتور کیمرے کی زد میں تھا۔ ایک فائرر اپنے ہر فائر کے بعد قریب لگی اسکرین پر فائر شدہ گولی کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے مختلف فاصلوں سے ہدف پر فائر کرنے میں گزارے۔ فائرنگ کی کارروائی دوپہر تک ہوتی، اس کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ دوسرے دن فائر کے اختتام پر انسٹرکٹرز نے ہمیں اگلے دن فائنل فائر کے متعلق بتا دیا۔ لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کا اختتامی فائر تھا۔
اس کے بعد سنائپر کورس کی شروعات ہونی تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفل کمرے ہی میں اٹھا لاتے تھے۔ وہاں رائفل کمرے میں لانے کی اجازت تھی، البتہ کسی بھی سنائپر کو ایمونیشن کمرے میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار خان مجھے مخاطب ہوا، ذیشان بھائی کل بھارتیوں کو آگے نہ بڑھنے دینا۔ میں نے کہا سینئر تو تم ہو سردار بھائی، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ وہ بولا لانس نائک اور سپاہی میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، یہ تو تمہاری سوچ ہے، پاک آرمی میں تو ایک دن پہلے آنے والا سینئر گردانا جاتا ہے اور تم دو مختلف رینکوں کو مماثل کرنے کے چکر میں ہو۔ وہ ترکی بترکی بولا، مگر یہ پاکستان تو نہیں ہے نا۔ میں کب پیچھے رہنے والا تھا، فوراً جواب دیا، ہم تو پاکستانی ہیں نا بھائی۔ وہ بولا تم شاید بھول رہے ہو وہاں پہلے نمبر پر کون آیا تھا۔ میں نے کہا پہلے نمبر پر آنے سے عہدے میں فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ وہ بولا اچھا مذاق چھوڑو یار، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، مگر یہ بھی دیکھو کہ تمہارا فائر مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال تو رائفل کو صاف کر لیں۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کلیننگ راڈ میں چندی ڈالنے لگا۔ چلو، وہ بھی اپنی رائفل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رائفل کی بیرل فائر کے بعد اندر سے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ فائر سے پیدا ہونے والی آلودگی رائفل کی بیرل کے اندر جم جاتی ہے۔ اگر اس آلودگی کو صاف نہ کیا جائے تو بہت جلد بیرل اندر سے خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر رائفل فائر کے قابل نہیں رہتی۔ ایک اچھا سنائپر اپنی رائفل کی صفائی کا اہتمام اپنے چہرے سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگلے دن فائرنگ رینج پر پہنچتے ہی ہمارے سینئر انسٹرکٹر میجر جیمز میتھنی ہمیں اختتامی فائر کے متعلق ضروری ہدایات دینے لگا۔ آج لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ سے فائر کرنے کا اختتامی مرحلہ ہے۔ کسی بھی سکھلائی کی کلاس میں اگر مقابلے کی فضا پیدا نہ کی جائے تو سکھلائی کے اندر طلبہ کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اختتامی فائر کے باقاعدہ نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سنائپر کو 5 گولیاں دی جائیں گی جنہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فاصلے پر سے فائر کر سکتا ہے۔ فاصلے کی اکائی 300 میٹر ہے اور جہاں سے ایک گولی کے ہدف کو لگنے کے نمبر اشاریہ 25 ہوں گے۔ 500 میٹر سے ایک گولی کے نمبر اشاریہ 50، 700 میٹر سے ایک گولی کا 1 نمبر، 1000 میٹر سے ایک گولی کے 2 نمبر، 1500 میٹر سے ایک گولی کے 3 نمبر اور 1800 کے فاصلے سے ایک گولی کے 6 نمبر ہوں گے۔ کوئی بھی فائرر اپنی تمام گولیاں 300 میٹر کے فاصلے سے بھی فائر کر سکتا ہے اور 1800 میٹر کے فاصلے سے بھی، بلکہ 1900 یا 2000 میٹر سے فائر کرنے میں بھی ممانعت نہیں۔ 1900 میٹر پر ایک گولی کے 9 نمبر ہوں گے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیوپولڈ سائٹ کی رینج 2000 میٹر تک ہے، مگر میں خود 1700 کے بعد ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہوں۔ ہمارے ایک انسٹرکٹر ہوا کرتے تھے پیٹر سمتھ، وہ 1800 میٹر کے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنا لیتے تھے، لیکن تم لوگوں کی بدقسمتی کہ میں ان سے تمہاری ملاقات نہیں کروا سکتا کیونکہ قریباً 2 ماہ پہلے وہ وفات پا چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں تم لوگوں کے حوصلے کو مہمیز نہیں لگانا چاہتا، اور یاد رکھنا کہ یہ فائر جوڑیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کے نمبر ملا کر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اب تمام سنائپرز اپنے فائرنگ اڈوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر جیمز میتھنی کی بات ختم ہوتے ہی ہم فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں سردار خان کو فائرنگ کی ہدایات کے متعلق بتانے لگا۔ میری بات ابھی تک درمیان میں تھی کہ مجھے میجر جیمز میتھنی نے پکارا، مسٹر زیش۔ وہ میرے نام میں الف کو حذف کر دیتے تھے۔ میں نے رک کر جواب دیا، جی سر، میرے پاس آ سکتے ہو؟ یس سر کہہ کر میں نے سردار کو کہا، تم جاؤ، میں انسٹرکٹر کی بات سن کر آتا ہوں، اور سردار سر ہلا کر فائرنگ اڈے کی سمت چل پڑا، جبکہ میں میجر جیمز میتھنی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک جینیفر ہنسلے، یہودی ڈونلڈ پاسکو، جاپانی مون جن لی، شریکانت اور جمیل خان افغانی کھڑے تھے۔ میں نے قریب جا کر اسے سلوٹ کیا، جی سر۔ سر کے اشارے سے میرے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ تمام کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس فائر کی کمپیوٹر رپورٹ کے مطابق آپ 6 کا فائرنگ ریزلٹ سب سے اچھا ہے۔ آج فائنل ٹیسٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ پہلی پوزیشن پر تمہیں میں سے کوئی کھڑا نظر آئے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی اکیلے کی کارکردگی اسے پہلے نمبر پر نہیں لا سکتی۔ سنائپنگ میں اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کیپٹن ہنسلے، تمہارے پاس تو ساتھی کے چناؤ کی 3 آپشن موجود ہیں، اسی طرح مسٹر ڈونلڈ کے پاس بھی 3 آپشن موجود ہیں کہ یہ اپنے کسی بھی ہم وطن کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن باقی چاروں کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی 3 پوزیشنوں کا حصول تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے ضرور قابل فخر بات ہوگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی سر، ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اسی وقت فائرنگ کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ مسٹر جیمز نے ہمیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور ہم اپنے اپنے فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں چونکہ فائرنگ کے 10 اڈے بنائے گئے تھے، اس لیے ہر اڈے پر 7-8 سنائپر فائر کرتے تھے۔ ہمارے اڈے پر انڈین اور نیپالی سنائپرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں اس لحاظ سے باقیوں سے خوش قسمت تھا کہ میرا ساتھی بھی ایک اچھا فائرر تھا۔ یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں تھی کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کرنے والی کی دلکش آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اعلان کیا تھا کہ اس نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا۔
پاکستان سے تعلق رکھنے والے سردار خان نے 300 میٹر کے فاصلے سے 5 گولیاں کامیابی سے ہدف پر ہٹ کر دی ہیں۔ وہ دوسرے کچھ نام بھی لے رہی تھی مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلنے والے شری کانت نے قہقہا لگایا، لو جی ساتھی، تمہارے بڈی نے کامیابی سے 5 گولیاں ہدف پر مار دی ہیں اور ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا۔ غم و غصے کو ضبط کرتا میں فائرنگ اڈے پر پہنچا۔ سردار خان یہ کیا کر دیا؟ میرا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا ہوا ذیشان بھائی؟ دیکھو تو میں نے تمام گولیاں ہٹ کر دی ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ فائرنگ شروع کرو؟ مجھے اس نے کہا تھا۔ اس نے راجپال کی جانب اشارہ کیا۔ راجپال معصومانہ لہجے میں کہنے لگا، میں نے تو فقط اتنا بتایا تھا کہ ہر سنائپر کو اجازت ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے، اور کیا یہ غلط ہے؟ ذیشان بھائی آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا غلط کر دیا میں نے؟ اور تمہیں معلوم تو ہے مجھے انگریزی نہیں آتی۔ شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر آنا تھا۔ مسٹر شری کانت پلیز اپنے کام سے کام رکھیں، اور یہ سارا قصور تمہارے ساتھی کا ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی آدھی بات بتانے کی؟ راجپال نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، میں کسی کا نوکر نہیں کہ ترجمہ کرتا پھروں۔ ساتھ ہی شری کانت نے لقمہ دیا، ہمیں دوش دینے کی بجائے اپنے ساتھی کو جھڑکو۔ راجپال کی حرکت گھٹیا ہونے کے باوجود میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سردار خان بھی برابر کا قصوروار تھا، اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ آؤ سردار۔ میں واپس میجر جیمز کی جانب مڑ گیا۔ سردار خان بھی سر ہلاتا ہوا میرے ساتھ ہو لیا۔ ذیشان بھائی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سردار خان نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، یار سردار، تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہندو کو دشمن سمجھنے کے باوجود تم نے اس کا اعتبار کر لیا۔ وہ بولا اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ 1 منٹ میں 5 گولیاں فائر نہیں کی جا سکتی۔ بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا جب ہر آدمی کی مرضی ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے تو کیوں نہیں 300 سے فائر کر کے اس ہندو کا منہ تو بند کر دوں۔ یقین کرو تمہارے آنے سے پہلے اس نے میری پیٹھ تھپتھپا کے مجھے شاباش بھی دی۔ میں نے کہا، ہاں شاباش تو اس نے دینی تھی کیونکہ ہمیں پوزیشن سے جو آؤٹ کر دیا ہے۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جناب کہ 300 کے فاصلے سے 1 گولی لگنے کے اشاریہ 25 نمبر ہیں اور تمہاری 5 گولیوں کے ٹوٹل 1.25 نمبر ملے ہیں۔ اب بس میرے والی 5 گولیاں رہتی ہیں اور ان 5 گولیوں سے ہم کیسے کسی پوزیشن پر آ سکتے ہیں؟ میری بات سن کر سردار ایک دم چپ ہو گیا۔ اسے غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا مگر اب تیر کمان سے یا گولی بندوق سے نکل چکی تھی۔ میجر جیمز نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بڑی اسکرین پر مختلف سنائپرز کے فائر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے حیرانی سے پوچھا، مسٹر زیش تمہارے ساتھی نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، سر اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ یہ اصل میں انگلش زبان سے نابلد ہے۔ راجپال نے اسے مس گائیڈ کیا اور اس نے تمام گولیاں 300 کے فاصلے سے فائر کر دیں۔ وہ بولا، تو اس ضمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، سر اگر میرے ساتھی کو دوبارہ موقع دیا جائے۔ وہ بولا، نہیں زیش، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو وہ تمام جو ایک دفعہ فائر کر چکے ہیں دوبارہ فائر کرنے پر اصرار کریں گے۔ معذرت خواہ ہوں، بس اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لو۔ میں نے کہا، اوکے سر۔ میجر جیمز کا حتمی لہجہ سن کر میں نے مزید منت زاری سے پرہیز کرتے ہوئے واپس جانا ضروری سمجھا۔ سردار خان نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں ذیشان بھائی، میری وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، چھوڑو یار، شاید پوزیشن ہماری قسمت میں ہی نہیں۔ واپس فائرنگ اڈے پر جا کر میں شری کانت پارٹی کو فائر کرتے دیکھنے لگا۔ خود میرا جی بالکل فائر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ شری کانت نے 1500 میٹر سے 4 گولیاں ہٹ کی اور اس کی 1 گولی خطا گئی تھی۔ فائر اڈے سے پیچھے ہٹ کر اس نے مجھے فائر کرنے کی دعوت دی۔ میرا موڈ سخت آف تھا۔ میں نے کہا، شکریہ، آپ جاری رکھیں۔ شری کانت نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ نیپالی سنائپرز کو دعوت دی۔ دونوں نیپالی سنائپرز فائر کرنے لگے۔ اس کے بعد راجپال نے اپنی 5 گولیاں 1000 میٹر کے فاصلے سے فائر کر کے 10 نمبر حاصل کر لیے۔ جینیفر نے 5 گولیاں 1500 میٹر کے فاصلے سے کامیابی سے ہٹ کر کے 15 نمبر حاصل کر لیے تھے۔ جینیفر کے ساتھی نے بھی 10 نمبر حاصل کیے تھے۔ پہلی پوزیشن پر 25 نمبر کے ساتھ جینیفر پارٹی براجمان تھی۔ 24 نمبر حاصل کر کے اسرائیل کا ڈونلڈ پاسکو اور اس کی ساتھی سنائپر اینڈریا برٹن دوسری پوزیشن پر تھے، جبکہ 22 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر جاپانی اور انڈین سنائپرز کی ٹیمیں تھیں۔ سب سے کم نمبر ہماری ٹیم کے تھے، 1.25 نمبر کے ساتھ ہم سب سے آخری پوزیشن پر تھے۔ تاہم ابھی تک میرے پاس 5 گولیاں موجود تھیں۔ میرا نام اناؤنس کر کے مجھے مطلع کیا گیا کہ فائر سے رہ جانے والا میں اکیلا سنائپر باقی ہوں۔ اسی وقت جینیفر بھی وہاں پہنچ گئی، شاید مجھ پر طنز کرنے آئی تھی۔ تیسری پوزیشن کی مبارک ہو مسٹر کانت، وہ بآواز بلند شری کانت کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی۔ شکریہ کیپٹن، اصل مبارکباد کی مستحق تو تم ہو، وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ صحیح کہا، ویسے ہم نے اور تمہارے پڑوسیوں نے بریکٹ بنا دی ہیں، ایک سائڈ پر ہم اور دوسری جانب تمہارے ہمسائے۔ بھلا وہ کیسے؟ شری کانت مجھے جلانے کا کوئی موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ وہ اطمینان سے بولی، اول ہم اور سب سے پیچھے پاکستان، درمیان میں باقی سب۔ جواباً شری کانت قہقہا لگاتے ہوئے بولا، ایسی بھی کوئی بات نہیں کیپٹن،
मिस्टर जीशान की 5 गोलियां बकाया हैं। यकीनन वो 500 से फायर करके 2.5 नंबर ले लेगा। 1.25 नंबर उनके पास पहले से मौजूद है। बस 3.25 नंबर लेकर हमारे साथी सेकंड लास्ट हो जाएंगे। और ये तुम्हें मालूम होगा कि इंडोनेशियन स्नाइपर्स के 3.5 नंबर हैं। दोनों ने आवाज बुलंद इस्तेहजाई कहकहा लगाया। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। सरदार उनकी गुफ्तगू तो नहीं समझ पा रहा था, मगर ये अंदाजा उसे जरूर था कि वो हमारे मुताल्लिक क्या कुछ कह रहे हैं। मगर उस वक्त वो इतना पशेमान था कि गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त मैंने मेजर जेम्स को अपनी जानिब आते देखा। करीब आते ही वो फिक्रमंदी से मुस्तफसिर हुआ। आर यू फाइन मिस्टर जीश? मैंने इस बात में सर हिलाया। यस सर। वो बोले, तुम फायर नहीं कर रहे हो, कोई मसला? मैंने कहा, नहीं सर, बस फायर करने ही लगा था। अपनी राइफल उठाकर मैं फायरिंग अड्डे की जानिब बढ़ा। मिस्टर जेम्स ने मुझे मुतवज्जे किया। सुनो, तुम 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से हिट करके चौथी पोजीशन ले सकते हो। इस वक्त अफगानी स्नाइपर 16 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर हैं। 1500 मीटर से 5 गोलियां, श्रीकांत ने कहकहा लगाया। जेनिफर और गोपाल ने भी उसका साथ दिया था। मैं उनके कहकहे पर तबसरा किए बगैर फायरिंग पोजीशन बनाने लगा। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन और आरामदेह पोजीशन लेटी पोजीशन होती है। इस हालत में एक फायरर के तमाम आज़ा पुरसुकून हालत में होते हैं। और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि राइफल के साथ लगी 2 पाई की वजह से बैरल को थामने की जरूरत नहीं पड़ती। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है। हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नॉब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शिस्त ली और सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। साथ लगी स्क्रीन पर नजर डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत पार्टी का कहकहा पहुंच चुका था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सटपटाकर साइट पर लगी डिफ्लेक्शन नॉब को देखा। डिफ्लेक्शन नॉब से राइफल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जा सकती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी क्योंकि राइफल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी। और चूंकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने अपने कमीने और कमजर्फ दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नॉब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की हालत में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नॉब का जायजा न लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नॉब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट कर दी थी। यूं 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली तीनों गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट मिलते। 3 पॉइंट दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खान वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तेहजाई कहकहों का बदला ले सकता था। ये सोचते ही मेरे हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक न पहुंचा मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज सुनाई दी। श्रीकांत ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। सठिया गया है। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफा जेनिफर की आवाज ने मेरे कानों में जहर उंडेला था, मगर मैं तमाम से बेनियाज निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिले शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के देखने की ताकत इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा है। हालांकि आंख से नजर न आने वाला हदफ साइट के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। शाबाश! मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया। फायर करने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शिस्त साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। जबरदस्त! मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समात में रस खोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा। दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थीं। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था, मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। मेजर जेम्स ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से थामा। क्या हुआ? तुम कर सकते हो, बस आराम से, अपने आसाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर कहकर मैंने एक गहरा सांस लिया। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेम्स ने इस्तरारी अंदाज में कहा। शायद उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। मेरे मुंह से नहीफ आवाज बरामद हुई। शायद ऐसा न हो। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा।
उसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वो वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर उसका इरादा जान गया था। सरदार, अपनी जिम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पजमुर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया। सरदार, जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था, जी ज़ीशान भाई कहकर मेरे करीब आया। उसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया उस वक्त उसकी दुआएं, उसका हौसला, उसकी कुव्वत सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम 2 थे। और ये स्नाइपर्स का खास अंदाज होता है, किसी भी मुश्किल फायर के वक्त उसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। और फिर सरदार का हाथ मुझे अपने मुशफिक उस्ताद उमर दराज का हाथ लगा। उसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज की सरगोशी गूंजी। ज़ीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ वो काम है जिसके बारे में सोचा न जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था और तुमने भी ये कर दिखाया। लेकिन याद रखो, रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है और एक स्नाइपर को रिस्क लेते रहना चाहिए, वरना उसके पास सिर्फ हार का ऑप्शन बचेगा। और हार तो दुनिया का आसान तरीन काम है। हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, हार जाओगे। मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन की तरफ बढ़ा। बटन दबाते ही हदफ आगे को सरकने लगा, जहां तक कि स्क्रीन पर 1900 मीटर का हिंसा चमकने लगा। अगर मैं 1900 से गोली हिट कर लेता तो मुझे 9 नंबर मिलते और 25 नंबरों के साथ हम पहली पोजीशन हासिल कर लेते। अपनी जिस्मानी हैयत दुरुस्त करके मैंने राइफल के बट को अपने दाएं कंधे में फंसाया। बायां हाथ बट पर रखकर मैंने राइफल को मजबूती से जकड़ा। अपनी बाएं आंख बंद करके मैंने दाएं गाल मखसूस जगह पर टिकाया। आंख को टेलीस्कोप साइड के अदसे से बराबर फासले पर एडजस्ट किया और मेरी दाईं आंख की दीद टेलीस्कोप साइड के अदसों से गुजरती हुई 1900 मीटर दूर मौजूद हदफ पर जा रुकी। मैंने शिस्त दरमियानी नुक्ते से जरा नीचे ली थी, क्योंकि 1800 मीटर के फासले से फायर होने वाली गोली दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। दाएं हाथ की शहादत की उंगली ने ट्रिगर के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया और फिर सांस रोकते हुए मैंने ट्रिगर प्रेस कर दिया। उसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा जमीन पर टिका दिया। बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर इस खामोशी को मेजर जेम्स की पाटदार आवाज ने तोड़ा। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। और उसके साथ मेरे कानों में तालियों की आवाज गूंजी। तमाम स्नाइपर्स आहिस्ता आहिस्ता इसी फायरिंग अड्डे के करीब जमा हो गए थे। मुबारक हो ज़ीशान भाई। सरदार खान की खुशी से चहकती हुई आवाज ने मेरे कानों में रस सूंडेला और मैं गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। सरदार खान पुरजोश अंदाज में मुझसे लिपट गया। मैंने स्क्रीन की जानिब निगाह दौड़ाई। ये गोली पहले वाली दोनों गोलियों के दरमियान में लगी थी। सरदार खान से गले मिलकर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेजर जेम्स ने मुझे बाहों में भरकर मेरा माथा चूमा और उसके बाद फर्दन फर्दन तमाम मिलने लगे। श्रीकांत और राजपाल वहां से खिसक लिए थे कि कोशिश के बावजूद मुझे नजर न आए। जेनिफर अलबत्ता एक जगह खड़ी होंठ काट रही थी। उसने एक गहरी नजरों से मेरी जानिब देखा था, मगर मुबारकबाद देने आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अपनी राइफल की जानिब बढ़ गया, क्योंकि मेजर जेम्स ने वापसी का ऐलान कर दिया था। अपनी राइफल को बैग में रखता हुआ सरदार खान दोबारा मुझसे लिपट गया। शुक्रिया ज़ीशान भाई, तुमने हमें जिता दिया, हमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी और परेशानी से बचा दिया। मैंने कहा, नहीं सरदार, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे ये मौका फराहम किया, वरना दूसरी सूरत में मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क न ले पाता। उन भारतीयों की शक्लें तो उस वक्त देखने वाली थी जब तुम 1800 मीटर से दूसरी गोली भी हिट करने में कामयाब हो गए थे। मैंने कहा, वैसे नजर नहीं आए। वो बोला, अब नजर तो काफी दिन तक नहीं आएंगे। सरदार खान ने कहका लगाया और हम पार्किंग में खड़ी लग्जरी बस की तरफ बढ़ गए।